یہ ورکشاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، یعنی اللہ کی اولاد کہہ لیجیے. سب کو چاہیے جس سے ایک باپ کی اولاد آپس میں پیار محبت سے، شفقت سے بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزارتے ہیں، اسی طرح اسلام کے پلیٹ فارم پر بھی بغیر کسی اختلاف کے، رنجش کے، بغاوت کے، خونریزی کے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور اپنا واحد مالک، بڑا خود مختار، سب سے بڑا باپ اللہ کو سمجھیں. ہم سب آدم کی اولاد کے رشتے سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. جہاں تک رنگوں کا تعلق ہے، جہاں سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے وہاں رنگ کالے ہو جاتے ہیں، اور جہاں سورج کی تپش کم ہوتی ہے وہاں لوگوں کے رنگ گورے ہو جاتے ہیں. لیکن پیدائش کا مرحلہ ہو، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، ان سب میں یکسانیت ہے. جہاں تک لباس کا تعلق ہے، کوئی ایسا لباس نہیں ہے جس کو ہم اسلامی کہہ سکیں. اس لیے عرب کا لباس وہاں کے فضا کے اعتبار سے، موسم کے لحاظ سے منتخب ہوا ہے. انگلینڈ کا لباس وہاں کے حساب سے، ہندوستان کا لباس ہندوستان کے حساب سے. تو لباس کا کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب بحیثیت آدم کے ایک باپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں. کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے. اب یہ رنگ روپ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ سورج کی تپش سے یا موسم کے تغیر رد و بدل سے ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں تھے تو یہاں آتے ہیں، اور اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں تو کہیں جاتے ہیں، کوئی جگہ ہے تو جاتے ہیں. تو یہ آنا اور جانا اگر آپ اس پر غور و فکر کریں، سوائے غیب کے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے غیب میں تھے، جب یہاں آئے ظاہر ہوئے، اور ہر دن ہمارا غیب میں چھپ رہا ہے اور ہر دوسرا دن ہمارا ظاہر ہو رہا ہے. تو ہم غیب سے یہاں آئے اور غیب میں ہی واپس پلٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر 3 رخ جو ہیں وہ غالب ہیں، 2 غیب کے اور 1 ظاہر کے. لیکن وہ ظاہر رخ جو ہے اس میں دوام نہیں ہے. حد مقرر ہیں، 40 سال، 50 سال، حد ہے 100 سال. لیکن جہاں سے ہم آئے ہیں، جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، اس کے حد کا کوئی تعین نہیں، ماہ و سال کا کوئی حساب نہیں ہے. اسی وجہ سے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور جس ماحول میں بھی رہتے ہیں وہاں کا ماحول بھی یہی ہے جو اس دنیا کا ہے. بات ذہن کی ہے کہ یہاں ذہن میں جو چیزیں ہم اچھی سمجھتے ہیں، اگر وہ اللہ رسول اور تمام پیغمبران جتنے بھی آئے، اولیاء اللہ جتنے بھی آئے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، انہوں نے جو کچھ اللہ کی معرفت بتایا وہ صحیح ہے، باقی غلط ہے. تو ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب، انگریز ہو،
ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور جس کو فضیلت ہے اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہو، سب آپس میں ایک باپ آدم اور ایک ہم ابا کی اولاد ہے. عظیم صاحب یہ فرمائیں کہ تقریباً ربع صدی کا یہ قصہ ہے. ورکشاپ جو ہے آپ تو خیر اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہیں. ایک شاگرد کی جو حیثیت ہے یا کیپیسٹی جو ہے کیپیبلٹی وہ استاد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. 22 برس میں تقریباً 25 برس کا یہ عرصہ ہے. یہ طلباء جو ہیں آپ کے طالبات ہیں ان میں کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس روحانیت یہ کی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ استاد تو اپنے شاگرد کی تعریف ہی کرے گا. باپ اپنے بیٹے کی ساری برائیوں کو چھپا کے اس کی اچھائی بیان کرے گا. ابھی تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملیں، بات کریں، آپ کو خود ہی فرق نظر آ جائے گا. دنیا کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام سب آدم، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہ قبیلے ہیں آپس میں. اب یہ بالکل الگ بات ہے کہ کس قبیلے کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن بحیثیت ایک باپ آدم، ایک ماں حوا کے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور آدم علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اور ان کی اولاد پیغمبران کرام علیہ السلام نے جس کا اعادہ کیا ہے، اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم سعادت مند ہیں، ورنہ ہم سب بدبخت ہیں. بدبختی سے مراد میری دوستی اور صاحب نصیب سے ہویا جنت. بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، لیکن وہ چوری کرتا ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا بہت بری بات ہے، لیکن وہ ہر آدمی دشمن بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے. قتل کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم آپس میں قتل و غارت گری میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو ورثہ ہے بھائی چارے کا، اخوت کا، ایک دوسرے سے محبت کا، ایک دوسرے کے حقوق کے خیال رکھنے کا، وہ ہمارے اندر سے آہستہ 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 نکلتا رہا اور ہم خود غرض ہو گئے. خود غرضی جو ہے وہ اللہ کا وصف نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، چیونٹی کو بھی دیتا ہے، سانپ بچھو کن کھجوروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ان کی بھی نسل چلاتا ہے. تو مساوات اسلام کا میرے نزدیک سب سے بڑا جو زرین پہلو ہے وہ مساوات ہے. ہم سب بحیثیت آدم کے الگ نہیں ہیں، ہم سب بحیثیت آدم کے ایک ہیں. اب ان میں آدم کی اولادوں میں مثلا میرے 10 بھائی ہیں، اب اس میں 4 بھائی جو ہیں وہ اللہ رسول کے قوانین کو نہیں مانتے، لیکن میں ان کو اپنے بھائی ہونے کے رشتے سے نہیں الگ کر سکتا. اور 8 بھائی وہ کسی بھی پیغمبر کی شریعت پر عمل کریں، وہ اچھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے بھائی پیغمبر جو کچھ فرما گئے ہیں میں تو اس کا یاد ہوں، اس میں جو تحریف ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرنے آیا ہوں. تو اب ہمیں یہ چاہیے تمام آدم برادری کو، پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی برادری سمجھنا چاہیے. حضور پاک کا خطبہ ہے، اس میں بھی یہی کالے کو گولے پہ فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، امیر کو غریب پہ فضیلت نہیں. غریب اگر اللہ رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کو ایک ارب پتی کروڑ پتی پہ فضیلت حاصل.